اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین محترم، ناظرین اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا موضوع ہے قربانی اور قربانی کے گوشت اور قربانی کے جانور کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے متعلق بیان کرنا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قربانی صحیح نیت کے ساتھ کی جائے. اگر کسی بڑے جانور کے اندر 7 حصہ دار ہیں تو 7 حصہ داروں میں سے کسی ایک کی نیت اگر صرف گوشت کھانے کی یا اپنا نام اور نمود کرنے کی، ریاکاری کی نیت ہوگی تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. آپ کی قربانی میں کوئی حصہ دار اگر بدعتی ہوگا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. آپ کی قربانی میں کوئی ایک حصہ دار رافضی ہوگا تو پھر بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی. آپ کی قربانی میں ایک حصہ دار اگر کوئی قادیانی ہوگا تو پھر بھی آپ سب کی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے ان عناصر سے، ان لوگوں سے بچ کر اپنے مومن مخلص مسلمانوں کے ساتھ مل کر قربانی کرنی چاہیے. اور 7 آدمی حصہ دار ایسے لوگوں کو بنائے کہ جن کے مال کے اوپر بھی کسی کو شک نہ ہو اور شکوک و شبہات نہ ہو، اور ان کے دین اور ایمان کے اوپر بھی کسی کو شکوک و شبہات نہ ہو، اور ان کی نیت کے متعلق بھی کسی کو شک اور شبہ نہ ہو. نیت کا معاملہ تو دل سے ہے، لیکن بعض اوقات آدمی کی زبان سے، منہ سے کوئی باتیں نکل جاتی ہیں، یا آدمی کے کچھ طریقے اور ان کی عادات سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کی نیت قربانی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے. اسی طرح قربانی کا جب قربانی ذبح کرے تو قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اگر خود نہیں ذبح کر سکتا تو پھر کسی اور کو اپنا وکیل بنائے کہ وہ ذبح کرے، لیکن اس ذبح کرتے وقت وہاں پر موجود رہے. عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے، اور اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کرے تو جس کو بھی کہے لیکن قربانی کرتے وقت وہاں قریب میں موجود رہے پردے کی صورت میں. اور اسی طرح قربانی کرنے کے بعد قربانی کے ہر حصے دار کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ اپنے لیے، ایک اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا اور مساکین کے لیے. اب اس کو اختیار ہے کہ اگر یہ عیالدار ہے، زیادہ بچوں والا ہے، زیادہ گھر والا ہے، زیادہ عیال والا ہے، تو یہ سارا کا سارا جانور بھی اپنے لیے رکھ سکتا ہے. اور اگر سب کے سب کو غربا اور مساکین میں خرچ کر دے پھر بھی کر سکتا ہے. سب کو اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں خرچ کر دے ان میں بھی لگا سکتا ہے. لیکن شریعت نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ ہر حصے کے 3 حصے کی جائیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا، مساکین اور محتاجوں کے لیے. اسی طرح قربانی کے اندر ایک ہوتی ہے کھال. یہ کھال نہ اجرت میں کسائی کو دے سکتے ہیں، نہ کسی اور کو اجرت میں دی جا سکتی ہے، بلکہ یہ کھال ایسے مصرف میں خرچ ہوتی ہے جو مصرف اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مسکینوں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر اور ایسے لوگوں پر یہ کھال خرچ کی جائے گی. تو آج کل کے زمانے کے اندر سب سے بہترین مصرف دینی مدارس ہیں کہ اپنی کھال کو دینی مدارس کے اندر دیا جائے. اور یہ اس کے دینے میں 2 ثواب ہیں. ایک دین کے ساتھ آپ کی معاونت، آپ کا تعاون، اور دوسرا آپ کی چیز اہل حق، اہل مصرف کے اندر خرچ ہوگی.
یعنی ایک تو مصرف کے اندر خرچ ہونے کا ثواب اور دوسرا دین والوں کے ساتھ تعاون کرنے کا ثواب۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور کے اندر جتنا گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، آنتیں ہیں، چربی ہے اور دل ہے، گردے ہیں، سری ہے، پائے ہیں، سب چیزوں کا کھانا درست ہے، ان کا استعمال درست ہے، لیکن سوائے 7 چیزوں کے، کہ 7 چیزوں کو کھانا حرام ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ دم مسفوح، یہ بہتا ہوا خون ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، اس خون کا کھانا حرام ہے۔ گوشت کے اندر لگا ہوا خون یہ حرام نہیں ہے، گوشت کا جو اپنا خون ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے، بلکہ وہ خون حرام ہے جو ذبح کرتے وقت بہتا ہے، بہنے والا خون، اس کا کھانا حرام ہے۔ دوسرا پتے کا کھانا بھی حرام ہے۔ تیسرا غدود، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ چوتھا حرام مغز، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور 5واں خصیتین، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور 7واں چھٹا شرمگاہیں مذکر کی مؤنث کی، ان دونوں کی شرمگاہوں کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور 7واں جو ہے یہ مسانہ ہے، اس مسانے کا کھانا بھی حرام ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز، اور چیزیں تو اکثر و بیشتر لوگ نہیں کھاتے، لیکن ایک چیز جو خصیتین ہیں ان کو عام طور پر لوگ کھاتے ہیں اور ان کو حرام نہیں سمجھتے۔ آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ حرام ہے، ان کا استعمال جائز نہیں ہے اور نہ کھایا کریں، اس لیے اس سے بچیں۔ ہوٹلوں پر، دیگر جگہوں پر کٹا کٹ کے نام سے جو پکایا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کو نہ کھائیں اور مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس طرح اہم طریقے سے اپنی قربانی کو، اپنے مسائل سیکھ کر قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔